میں 2011 میں یمن میں گیا تھا، اور میرے جانے کے 2 مہینے بعد وہاں پر ایک عرب اپرائزنگ کا اسٹارٹ تھا اس وقت، جو ٹیونیشیا میں شروع ہوا تھا۔ تو اس کے بعد علی عبداللہ صالح کی گورنمنٹ تھی، تو پھر اس کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ جون 2011 میں پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ ریزیوم کیا تھا دسمبر 2012 سے۔ 2012 سے پھر میں اب تک وہاں پر تھا۔ میری مسز بھی وہاں پر جاب کرتی ہیں، شی ورکس ان برٹش اسکول ان سنا۔ جمعرات کی الگ صبح تقریباً 2 بجے جو ہے ہم پھر ہیوی بمبارڈمنٹ سے اٹھے، اور ہم نے پھر پلین کی آواز سنی تو ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، بابا آر وی گوئنگ ٹو ڈائی؟ دس پلین ول فال آن us. And he asked me that these plane came to kill Houthis. They will enter into the Prime Minister house, and then they will drop bombs over there. I said to her, no, it's not happening like this. Inshallah, we are not going to die, and everything will be fine. But this is for her. مگر پھر میں نے جب باہر نکل کے دیکھا، دروازہ کھولا، تو ہمارے دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ جو شاک ویو تھی اس کی وجہ سے وہ ہلتے تھے ہر جب بھی کوئی بم ڈراپ ہوتا تھا، اور ہمیں لائٹ اور بمز ڈراپ ہوتے ہوئے اینٹی ایئر کرافٹ گن کا جو گراؤنڈ سے ریٹیلیٹ کر رہے تھے وہ ہم نے دیکھا سب۔ اور وہ سب جو بھی یہ مناظر تھے یہ بڑے ہی تکلیف دہ تھے ہمارے لیے۔ اور اسی دوران پھر جمعرات کو اس کی شدت میں تیزی آئی، جمعے کو بہت زیادہ تیزی آئی۔ تو یہ سب چیزیں جب بڑھیں تو پھر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے میڈیا کے تھرو اپیل کی کہ کائنڈلی اگر پاکستان گورنمنٹ ہماری کوئی مدد کرے اور جو یہاں پہ محصور پاکستانی ہیں ان کو بچائیں۔ میں نے کوشش یہ بھی کری کہ ہمارے ساتھ ہمارے اور پاکستانی کمیونٹیز جو الگ الگ جگہ پہ رہتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ ایک گروپس کی شکل میں رہیں مختلف گھروں میں، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو کچھ فیملیز کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، کچھ فیملی کہیں اور اکوموڈیٹ ہوئیں، تو 5-6 گروپس جو ہیں وہ اکٹھے مل کر ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے رہنا شروع کیا، اور پھر ہم نے اپنی آواز میڈیا تک پہنچائی کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں یہاں سے نکالیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی بم ہمارے گھر کے اوپر بھی، کیونکہ یہ تو ایک ٹارگیٹڈ اٹیکس ہے، اگر کوئی اور سب جتنے بھی یہ ملٹری بیسز ہیں وہ سب شہری آبادی سے بہت قریب ہیں، تو یہ کوئی بھی بم جو ہے کوئی بھی غلطی سے کسی بھی جگہ پہ گر سکتا ہے، اور ایسا ہوا۔ ہمارے سامنے ہم نے وہاں پہ کافی کیجولٹیز دیکھی جو کہ ایسی ہوئیں۔ حدیدہ میں بھی ہمارے پہنچنے سے کوئی 6 گھنٹے پہلے یا 5 گھنٹے پہلے ایئر اسٹرائکس ہوئیں، اور انہوں نے جو ایئرپورٹ کی جو بلڈنگ تھی اس کو پورا تباہ کر دیا۔ تو ہمیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ پلین جو ہے یہ یہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ مگر اس میں یمنی گورنمنٹ کو ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے راتوں رات وہاں کام کیا ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، ان کے لیے پورا رن وے انہوں نے ریپیئر کیا، اور انہوں نے رسک لیا کہ ہم وہاں پہ کام کر کے اور ان لوگوں کو نکالیں، اپنے برادر ملک کی مدد کریں۔ تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کہ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے ہماری مدد کی، اور انہوں نے پھر ہمیں پلین بھیجا۔ پہلے خواتین اور بچے اندر گئے، اور وہاں پہ کوئی الیکٹرک نہیں تھی، کوئی اسکینرز نہیں تھے، کوئی آپ کے پاس کوئی بیگز کو چیک کرنے کے لیے نہیں تھا، بس وہ لوگ صرف بیگ کا 7-8 لوگ تھے جو بیگ کا زپ کھول کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھتے تھے کہ کوئی چیز ہے تو نہیں، مگر وہ جو جس طرح سے جو چیکنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ تو ہمیں یہ خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسپلوزیو، کوئی گن، کوئی ہائی جیکر کسی بھی بھیس میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو مگر الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، اور ہم نے پھر وہ پلین پہ ہم لوگ بیٹھے، اور تقریباً کوئی 480 یا 83 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اس پلین کے ذریعے جہاں تک آئے۔
when I was in Yemen, I was very scared of the airstrikes, and it was very hard for me. And thanks to you, all of you, you helped us to escape, and we also packed up our bags so we can come to Pakistan. But there was no aircraft to come and pick us, so we were praying and praying so these aircrafts could stop, and now finally we have escaped from Yemen, and now we are in Pakistan. Now thanks to you all, you helped us to escape from Yemen. وہاں پہ جب ہم تھے یمن میں ٹینشنز ہو رہی تھیں، ان کے پولیٹیکل گروپس کے درمیان باتیں چل رہی تھیں اس طرح کی جس سے لگ رہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اتنے خطرناک حالات نہیں تھے کہ جو جنگ کی شکل میں آ جاتے. لیکن جب وینسڈے کی رات کو 2:30 بجے جیسا ایئر اسٹرائک ہوا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، تو جب ایئر اسٹرائک ہوا 2:30 بجے وہ اتنا زوردار، اس کی یعنی کہ انٹینسٹی اتنی زوردار تھی کہ کھڑکیاں اور دروازے اور باقاعدہ جو ایئر کرافٹ کی جو آواز تھی وہ اتنی خطرناک تھی، اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے دھماکے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس وقت کہ ہم کیا کریں. ہم نے انابیہ کو لیا اور ہم لوگ باہر کی طرف بھاگے، لیکن جب دروازہ کھولا تو ہم نے شیلز بھی دیکھے، تو اس وقت ہوا کہ اب ہم باہر تو نہیں بیٹھ سکتے. پھر ہم اندر جو ہمارے ایگزٹ دروازے کے ساتھ ایک ہال روم تھا، ہم وہاں بیٹھے کیونکہ وہاں پہ کوئی کھڑکیاں نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود ہر دھماکے میں زمین میں اتنی وائبریشن ہوتی تھی کہ ہم محسوس کرتے تھے دروازے اور کھڑکیوں کی آوازیں. اور پھر انابیہ کے سوالات، وہ سب سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ مما کہ ہم وی ول ڈائی، اور کیا ہم ہیون میں چلے جائیں گے. اچھا پھر اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ایئر کرافٹ بھی گرا ہے، مطلب کسی ایک روڈ کے پاس. تو جب انہوں نے یہ سنا، کیونکہ ہم صرف 3-4 لوگ اس وقت، صرف میں تھے اور اوپر سے ہمارے نیبر جو ایک انڈین فیملی تھی، ان کو ہم نے نیچے بلا لیا تھا کیونکہ وہ فرسٹ فلور پہ تھے. تو ہم صرف 4 لوگ تھے، اور وہ انابیہ اس طرح کی پوچھی تھی اگر یہ ہمارے لان میں گر گیا تو ہمیں چوٹ لگے گی، مما ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے. تو مطلب ان کو کام ڈاؤن کرنا، اور بالکل نہیں وہ سو رہی تھیں، ان کو سب سے زیادہ ریلیکس کرنا ایک ماں کی حیثیت سے تاکہ وہ سو سکے بچی، وہ بہت مشکل تھا میرے لیے.